السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں شیرازی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہاؤ ٹو پاکستان چینل۔ ناظرین، مولانا سمیع الحق کے علاوہ کس اہم شخصیت کو قتل کیا جانا تھا؟ اس شخصیت نے فائرنگ کی بوچھاڑ سے کیسے جان بچائی؟ مولانا سمیع الحق اور شخصیت کے اصل قاتلوں کا پتہ چل گیا۔ ناظرین، دھرنے کے آخری روز مولانا سمیع الحق کو ان کے اپنے گھر میں خنجر کے وار کر کے شہید کر دیا گیا، جبکہ اسی روز اسی لڑی کے ایک اور اہم شخصیت جنرل حمید گل کے بیٹے عبداللہ گل پر بھی اسی وقت حملہ کیا گیا جب وہ مولانا سمیع الحق کا سن کر اسلام آباد سے راولپنڈی آ رہے تھے۔ عبداللہ گل پر اسلام آباد سے راولپنڈی جاتے ہوئے اسلام آباد ہائی وے پر فائرنگ کی گئی۔ وہ جیپ میں سوار تھے، ان پر فائرنگ پسٹل سے کی گئی، تاہم عبداللہ گل محفوظ رہے۔ عبداللہ گل نے کہا کہ وہ اسلام آباد سے اپنی جیپ میں آ رہے تھے۔ راولپنڈی میں پرانے ایئرپورٹ کے قریب انہیں پچھلی جانب سے 2 گاڑیاں نظر آئیں۔ انہوں نے حملہ آوروں کے عزائم پہلے سے ہی بانپ لیے تھے اور انہیں ہتھیار بھی نظر آ گئے تھے۔ عبداللہ گل کے مطابق انہوں نے فوری طور پر اپنی جیپ کچی سڑک پر ڈال دی جو 1 وے تھی۔ اس مقام پر حملہ آوروں نے ان پر 7 سے 8 فائر کیے اور فرار ہو گئے۔ عبداللہ گل نے کہا کہ انہیں پہلے بھی دھمکیاں مل چکی تھی۔ ناظرین، یہاں ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ مولانا سمیع الحق اور عبداللہ گل دونوں ہی ایک ہی لڑی کے آدمی ہیں۔ جہاں ایک طرف مولانا سمیع الحق کا افغان طالبان پر بہت اثر و رسوخ تھا، وہیں سابق ISI کے سربراہ جنرل حمید گل افغان وار کے اہم ہیرو گزرے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد ان کے بیٹے عبداللہ گل والد کے اس مشن کو آگے لے کر جا رہے تھے اور اکثر و بیشتر مولانا سمیع الحق اور عبداللہ گل اکٹھے ہی نظر آتے تھے۔ اس سارے تناظر کو دیکھتے ہوئے مولانا سمیع الحق کے قتل اور عبداللہ گل پر ایک ہی دن میں حملے کے ماسٹر مائنڈ کا سمجھنا نہایت ہی آسان ہو جاتا ہے، اور وہ ہے انڈین خفیہ ایجنسی را اور افغان حکومت، کیونکہ یہ دونوں شخصیات آج کل طالبان اور امریکہ کے درمیان پل کا کردار ادا کرتے ہوئے مذاکرات کو کامیاب بنانے میں مصروف تھے، اور بہت جلد امریکہ نے ان مذاکرات کی کامیابی کے بعد افغانستان سے نکل جانا تھا۔ لیکن افغان حکومت اور انڈیا نہیں چاہتے کہ امریکہ افغانستان سے نکلے، اس لیے دھرنے کی وجہ سے ملک میں افراتفری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک ہی دن اور ایک ہی وقت میں دونوں شخصیات پر حملے ہوئے، جس میں دشمن کو آدھی کامیابی ملی، جبکہ عبداللہ گل 8 گولیوں کی بوچھاڑ میں سے بال بال بچ کر نکل کھڑے ہوئے۔ افغانستان سے امریکی افواج کے نکلنے سے انڈیا کے مفادات اور افغان حکومت کے مفادات پر زد پڑتی ہے، اور افغان حکومت اور انڈیا بالکل یہ نہیں چاہتے کہ امریکی افواج افغانستان سے نکلیں۔ چند دن پہلے امریکی سفیر نے مولانا سمیع الحق سے اسی حوالے سے بات چیت بھی کی تھی، اور یہ دونوں شخصیات یعنی عبداللہ گل اور مولانا سمیع الحق اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے اس معاملے کو آگے بڑھا رہے تھے، اور اس بات کا امکان تھا کہ بہت جلد یہ مذاکرات کامیاب ہو جائیں گے اور امریکی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی۔ اسی لیے ان دونوں شخصیات کو راستے سے ہٹانے کے لیے افغان حکومت اور انڈیا کی حکومت اور ایجنسیوں نے مل کر یہ کارروائی کی اور ان میں سے ایک شخصیت کو اپنے راستے سے ہٹا دیا۔